السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں رائے حق۔ دوستو، ہم آپ کو اپنے چینل رائے حق پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ سے بات کریں گے تختی نمبر 4 کے پارٹ 5 کے بارے میں، یعنی کہ کھڑی زیر کے بارے میں۔ کھڑی زیر کی تختی کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں، اس کا صحیح پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر کھڑی زیر کے متعلق بات ہوگی۔ آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے مہمان ہوں، چینل کو کیجیے سبسکرائب اور ساتھ میں بنی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کا اپڈیٹ وقت پر حاصل ہو سکے اور آپ ہمارے ویڈیو سے مستفید ہو سکے۔ تو چلیے انشاءاللہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I seek Allah protection from shaitan, the accursed. Thereafter recite, in the name of Allah, the most beneficent and merciful۔ دوستو، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتلایا تھا تختی نمبر 4 کے پارٹ 4 کے بارے میں، یعنی کہ کھڑا زبر کے بارے میں، کہ کھڑے زبر کی تختی کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس کا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کیا اس کی مشق ہے، اس کو روا کیسے ادا کرتے ہیں اور اس کا کیا اجرا تھا۔ دوستو، میں نے آپ کو ساری بات پچھلی ویڈیو کے اندر بتلائی تھی۔ ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے تختی نمبر 4 کے پارٹ 5 کے بارے میں، یعنی کہ کھڑی زیر کے بارے میں۔ اس تختی کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں، کیا اس کی مشق ہے اور کس طریقے سے اس کو روا پڑھیں گے اور کیا اس کا اجرا ہوگا۔ مگر ہم اس سے پہلے ویڈیو شروع کریں، سب سے پہلے ہم جو اوپر لکھی ہوئی عبارت اردو کے اندر ہے، آپ اپنی زبان کے اندر اس کو اپنی نوٹ بک کے اندر نوٹ فرمائیں گے۔ تو آپ اپنی نوٹ بک اٹھائیے اور اس کے اندر یہ لکھیے، سب سے پہلے لکھیے کھڑی زیر۔ کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے، جیسے بی، با کھڑی زیر بی برابر ہے بی، با یا زیر بی کے۔ تو آئیے دوستو، اس تختی کو ہم شروع کرتے ہیں۔ ای، ہمزہ کھڑی زیر ای، بی، با کھڑی زیر بی، تی، تا کھڑی زیر تی، سی، سا کھڑی زیر سی، جی، جیم کھڑی زیر جی۔ دوستو، اس طریقے سے آپ میرے ساتھ دہراتے رہیے۔ اگر آپ اس طریقے سے اس کی مشق ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ حی، ہا کھڑی زیر حی، حی، ہا کھڑی زیر حی، دی، دال کھڑی زیر دی، ری، رال کھڑی زیر ری، ری، را کھڑی زیر ری۔ دوستو، اس حرف کو پڑھتے ہوئے، یعنی کہ را کو پڑھتے ہوئے ایک بات خصوصاً خیال رکھیں گے کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے روا ری، اس وقت تو ہم باریک پڑھیں گے، اور جب ہم اس کو را کو الگ پڑھیں گے تو ہمیں پر پڑھنا ہوگا۔ جیسے پہلے ہم روا پڑھیں گے باریک کر کے ری، کیونکہ را کے نیچے کھڑی زیر ہے اور یہ جو زیر ہے باریک ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھتے وقت، روا پڑھتے وقت اس کو باریک پڑھیں گے ری، اور جب ہم اس کو را کو الگ کریں گے، اس زیر سے الگ کر دیں گے، تو اس وقت ہم را کو پر پڑھیں گے۔ ری، را کھڑی زیر ری، یعنی کہ شروع میں اور آخر میں دونوں جگہ اس را کو باریک پڑھیں گے، اور جب ہم اس کو را کو اس زیر سے الگ پڑھیں گے
تو اس وقت ہم اکیلی را کو پر پڑھیں گے. زی زا کھڑی زیر زی. سی سین کھڑی زیر سی. شی شین کھڑی زیر شی. سی صاد کھڑی زیر سی. دی ضاد کھڑی زیر دی. طی طا کھڑی زیر طی. غی غا کھڑی زیر غی. عی عین کھڑی زیر عی. غی عین کھڑی زیر غی. فی فا کھڑی زیر فی. قی قاف کھڑی زیر قی. کی کاف کھڑی زیر کی. یہ کاف بڑا یعنی کہ اس کو موٹا پڑھیں گے اور اس کو باریک پڑھیں گے. اس کو اپنی حالت پر پڑھیں گے چھوٹے کاف کو، اور اس کو پر پڑھیں گے. اس لیے دوستو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، بلکہ آواز کا فرق محسوس دینا چاہیے کہ بندے نے بڑا کاف ادا کیا ہے یا پھر چھوٹا کاف. کیونکہ جو نماز کے اندر پڑھیں گے نہ وہاں بڑے کا نام لیں گے اور نہ نام لیں گے وہاں چھوٹے کا. وہاں تو صرف ہے نا آواز سے محسوس کریں گے کہ کاف بڑا ادا ہوا ہے یا پھر چھوٹا ہوا ہے. اس لیے ان کی آوازوں کے اندر دونوں کے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے کاف بڑا ادا کیا ہے یا پھر چھوٹا ادا کیا ہے. لی لام کھڑی زیر لی. می میم کھڑی زیر می. نی نون کھڑی زیر نی. وی واو کھڑی زیر وی. ہی حمزہ کھڑی زیر ہی. ای حمزہ کھڑی زیر ای. ی یا کھڑی زیر ی. ی یا کھڑی زیر ی. تو دوستو آپ جب اس طریقے سے میرے ساتھ مشق کرتے رہیں گے اور اس کو اس طریقے سے ساتھ ساتھ آواز با آواز آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بہت جلد یاد ہو جائے گی. تو آئیے اسی کرتے اب مشق. حمزہ کھڑی زیر ای. لام کھڑا زبر لا. ای لا. فا زیر فی. ای لا فی. با زیر بی. ہا کھڑی زیر ہی. بی ہی. عین زیر عی. با الف زبر با. عبا. دال زیر دی. عبادی. ہا کھڑی زیر ہی. عبادی ہی. را پیش رو. سین پیش سو. روسو. لام زیر لی. رسولی. ہا کھڑی زیر ہی. رسولی ہی. نون واو پیش نو. را زیر ری. نوری. ہا کھڑی زیر ہی. نوری ہی. واو زبر و. قاف یا زیر قی. وقی. لام زیر لی. وقیلی. ہا کھڑی زیر ہی. وقیلی ہی. ہا کھڑا زبر ہا. غال زیر ذی. ہاذی. ہا کھڑی زیر ہی. ہاذی ہی. دوستو یہ جو حرف ہے ذال اس کو ہم نرم ادا کرتے ہیں. میں آپ کو تختی نمبر 1 سے بتاتا آ رہا ہوں، اس لیے آپ بہت اہتمام کے ساتھ اس حرف کو ادا کریں گے
کیونکہ اگر ہم حرف ادا نہیں صحیح کرتے تو ہمارے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس لیے دوستوں ہم حرف ادا کرنے کا بہت اہتمام کے ساتھ خیال رکھنا ہے۔ با زیر بی، کاف زبر کا، بی کا، لام زیر لی، بکلی، میم کھڑا زبر ما، بکلمہ، تا زیر تی، بکلماتی، ہا کھڑی زیر ہی، بکلماتی ہی، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، یا کھڑا زبر یا، بی آیا، تا زیر تی، بی آیاتی، ہا کھڑی زیر ہی، بی آیاتی ہی، با زیر بی، کاف زیر کی، بی کی، تا الف زبر تا، بی کی تا، با زیر بی، بی کتابی، ہا کھڑی زیر ہی، بی کتابی ہی، با زیر بی، یا زبر یا، بیا، میم یا زیر می، بیمی، نون زیر نی، بیمینی، ہا کھڑی زیر ہی، بیمینی ہی، فا یا زیر فی، ہا کھڑی زیر ہی، فی ہی۔ تو دوستو جب ہم اس طریقے سے اس تختی کو اس کی اجرا کر لیں گے، اس کا ہجا کر لیں گے، تو اب ضرورت پڑتی ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم اس کو ایک بار روا دہرائیں۔ تو آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے، ایلافی بیہی عبادیہ رسولہ نورہ وقیلہ ہذہ بکلماتہ بآیاتہ بکتابہ بیمینہ فیہ۔ تو دوستو اس کی ہم نے مشق بھی کی ہے، اس کا ہجا بھی کیا ہے، اور اس کو ہم نے روا بھی پڑھا ہے۔ جب ہمیں اس طریقے سے یا پوری تختی ازبر اور مکمل طور سے یاد ہو جائے گی، اب ضرورت پڑتی ہے ہم کہ اس کا اجرا یاد کریں، کیونکہ اجروں کے بنا ہماری تختی ادھوری رہتی ہے۔ میں نے آپ کو ہر تختی کا اجرا الگ بتایا ہے، اور ہمارے مصنف صاحب نے مستقل طور سے بتلایا ہے کہ اجرا یاد کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو دوستو ہمیں ہر تختی کا اجرا ہر طریقے سے یاد کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے پچھلی تختی کے اندر کھڑا زبر پڑھا ہے تو یہاں پر ہمارے مصنف صاحب نے ہمارا امتحان لیا ہے کہ دیکھتے ہیں تمہیں کھڑے زبر کا جو اجرا ہے وہ ازبر ہے یا نہیں ہے۔ دوستو جس بندے کو پچھلی تختی کا اجرا یاد ہوگا وہ آسان طریقے سے یہاں پر اس کا اجرا کر دے گا۔ اس لیے دوستو ہمیں اجرا ہر تختی کا منہ زبانی یاد کرنا ہے، یعنی کہ اس کو حفظ یاد کرنا ہے۔ جیسے حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر برابر ہوتا ہے یا مدہ کے۔ اب پہلے جو بات آئی تھی وہ لام کے اوپر جیسے کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے، کہیں کے برابر ہوتا ہے؟ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ جو ہمارا کھڑا زبر ہے وہ برابر ہوتا ہے الف مدہ کے۔ اب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اس کھڑی زیر کی، تو ہماری جو کھڑی زیر وہ برابر ہوتی ہے ہماری اس کے، یعنی کہ یا مدہ کے۔ کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے۔ اس لیے دوستو ہم اس کی اس طریقے سے مشق کریں گے اور ہم اس کا بھی اجرا یاد کرتے ہیں۔ تو دوستو
مجھے امید ہے کہ آپ نے ہر تختی کا اجرا مکمل طور سے لکھا ہوگا اور اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ اس لیے دوستو، ہم اس ویڈیو کے اندر جو ہم نے یہ تختی پڑھی ہے، اب ضرورت پڑتی ہے ہمیں اس کا اجرا لکھے اور اس کو یاد کریں۔ تو آئیے، جو میں نے لکھا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور آپ ہو سکے تو اس کا ایک اسکرین شاٹ لے لینا اور اپنی نوٹ بک کے اندر اس کو نوٹ فرما لینا، تاکہ آپ کسی وقت اٹھا کر اپنی کتاب کو، اپنی اس نوٹ بک کو اس میں سے دیکھ سکیں اور اس کو یاد کر سکیں۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں اجرا۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم نے ابھی جو پڑھا ہے کھڑی زبر کی، جو یہ ہم تختی پڑھی ہے، اس تختی کے اندر ہر جگہ کھڑی زبر ہے۔ جیسے یہاں پر آپ کو ملے گی ہر جگہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، ہر جگہ آپ کو کھڑی زیر ملے گی۔ اور کھڑی زیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو پچھلی تختی کے اندر، پچھلی ویڈیو کے اندر کھڑا زبر جو پڑھا تھا، اس کا ہم نے اجرا یاد کیا تھا۔ اس ویڈیو کے اندر اس کا اجرا کیا ہے، یا دیکھیے، اجرا کھڑی زیر۔ میں نے مثال کے طور سے، اگزامپل کے طور سے آپ کو میں نے بتلایا ہے، با کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے، اس لیے کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ اس کو آپ اپنی نوٹ بک کے اندر نوٹ فرما لینا، تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اجرا کھڑی زیر، با کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے، اس لیے کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ تو دوستو، آپ اس طریقے سے اس پوری تختی کو یاد اچھی طریقے سے کر لینا، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ بہت جلد قرآن عظیم پڑھنا سیکھ جاؤ گے۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے بہت پسند آئی ہوگی، تو لائک کیجیے اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے، تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی قرآن مقدس پڑھنا سیکھ جائے۔ اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ اور ساتھ میں جو ہمارے چینل پر نئے مہمان ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے بھائی کو سپورٹ حاصل ہو سکے آپ حضرات کی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔